بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع جو انڈیا کی تاریخ سے متعلق ہے، یعنی آپریشن بلو سٹار 1984 میں گولڈن ٹیمپل یعنی امرتسر میں ہرمندر صاحب کمپلیکس میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیا گیا. اس کی آج 36ویں اینیورسری منائی جا رہی ہے. یہ آپریشن کیا تھا، اس کے نتیجے میں کیا رد عمل سامنے آیا، اور اس کا جو بنیادی طور پہ اس آپریشن کا مقصد تھا کہ جو سکھوں کی تحریک ہے علیحدگی کی، خالصتان کی، اس کو کچلا جائے. ان کے سرکردہ رہنما اس کمپلیکس کے اندر موجود تھے. یہ انتہائی منفرد موضوع ہے ناظرین، اس لیے آج ہم کوشش کریں گے کہ اس آپریشن بلو سٹار اور اس کے بعد میں جو رد عمل آیا اور اس کے سے تمام جڑے ہوئے تمام تر نکات کے اوپر ہم بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کے نتیجے میں آئندہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں. یہ انتہائی عام ترین آپریشن تھا. اس کا کوڈ نام تھا آپریشن بلو سٹار، اور یہ اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے حکم پر شروع کیا گیا، جب 1 جون 1984 کو سکھ رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات امرتسر میں ناکام ہوئے، اور 1 جون کو سیکیورٹی فورسز نے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کا گھیراؤ کیا. 5 جون کو یہ آپریشن شروع کیا گیا اور 8 جون کو یہ آپریشن اختتام پذیر ہوا. 1592 سکھوں کو اس میں گرفتار کیا گیا، جبکہ 493 کیجویلٹیز ہوئی، جس میں سیکیورٹی فورسز کے بھی لوگ تھے اور سکھ بھی تھے. سکھوں نے اپنے مذہبی مقامات کے اوپر اسے ایک بہت بڑا حملہ قرار دیا، اور آپریشن بلو سٹار کے بعد سے ہندوستان کے لیے بالکل اس کے بس میں نہیں رہا کہ سکھوں کو کنٹرول کرنا. آج بھی ناظرین پوری دنیا میں اس وقت لندن، نیو یارک، یورپ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جہاں جہاں سکھ ہیں، آج اس کی اینیورسری منائی جا رہی ہے. اسی لیے ہم نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر بین الاقوامی امور کے اینالسٹ سید محمد علی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکائپ کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر عباس چیمہ صاحب. قمر عباس چیمہ صاحب اس وقت ناظرین انڈیا کے تمام ٹیلی ویژن چینلز پر ایک ہاٹ کیک کی طرح آ رہے ہیں، بہت پاپولر ہیں انڈین ٹیلی ویژن چینلز میں ایز این اینالسٹ کے طور پہ، اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستانی بیانیہ کا بھرپور دفاع کرتے ہیں اور اس کی پروجیکشن کرتے ہیں. قمر چیمہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. قمر چیمہ صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ اسکائپ پر ڈینمارک سے سینئر اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں رانا اطہر جاوید صاحب. رانا اطہر جاوید صاحب، آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. سٹارٹ کرتے ہیں، چونکہ وقت کم ہے، قمر چیمہ صاحب کے پاس بھی کام ہے وقت. سید محمد علی صاحب مختصراً یہ بتائیے کہ اس آپریشن بلو سٹار کی آج اس کی اینیورسری منائی جا رہی ہے، اسی لیے میں نے اوپننگ میں کہا کہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپریشن تھا کیا، کیوں کیا گیا. بالکل شارٹ رکھیے گا تاکہ پھر ہم اپنے باقی اینالسٹ کی طرف بھی جائیں گے. بہت شکریہ مجید صاحب، بہت اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا. یہ جو 36ویں اینیورسری ہے، یہ آپ کے سامنے 3 چیزیں سامنے لاتی ہے. نمبر 1 یہ کہ بھارت کا موجودہ نظریہ اور اس کا موجودہ جغرافیہ آپس میں مماثلت نہیں رکھتے ہیں. یہ سب سے بڑی یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اور کشمیر کے ساتھ ساتھ دوبارہ ایک بار پھر جو سکھوں کی جذبہ حریت ہے اس نے زور پکڑا ہے، اور وہ ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ بھارت کے تسلط میں رہ کے وہ ایکسپلائٹ بھی ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ظلم روا رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو وہ حقوق بھی حاصل نہیں ہیں جو کہ ہندوؤں کو حاصل ہیں، اور ان کو استعمال کیا گیا ہے ایون مسلمانوں کے خلاف بھی. اور ان میں یہ شعور اب عالمی سطح پہ اجاگر ہو رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ان کی کشمیریوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، اور بھارت کے ساتھ جو ان کی خوش فہمیاں تھیں اور غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں بھارت کے اندر کئی ایسی تحریکیں جنم لے رہی ہیں جن میں اگرچہ جو سکھوں کا جذبہ حریت ہے اور خالصتان موومنٹ کا اوریجن تو 1940 سے ہے، لیکن اس نے زیادہ زور جو پکڑا تھا، زیادہ مقبولیت وہ 70 اور 80 کی دہائی میں پکڑی تھی، جس کے بعد یہ بلو سٹار آپریشن ہوا، جس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں. اندرا گاندھی جو کہ ان کی پرائم منسٹر تھی، ہندوستان پورا شیک ہو گیا. بالکل. قمر چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ ہر روز میں اور آپ ہندوستانی ٹیلی ویژن
اینکر سے اینالسٹ کا آمنا سامنا کرتے ہیں, پاکستان کے اوپر بے پناہ الزامات لگتے ہیں, ہر قسم کا الزام ہندوستان. یہ ریالٹیز ہیں. آپریشن بلو سٹار ہندوستان کی قیادت کے اوپر, ہندوستان کے آئین کے اوپر یہ ایک بدنما داغ ہے کہ ہندوستان جو ایک سیکولر ریاست ہے جہاں سکھ, ہندو, مسلمان, تمام اقلیتیں, تمام لوگ برابر ہوں گے, لیکن یہ آپریشن بلو سٹار کیا گیا اور اس دن سے 1984 سے آج تک سکھوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوا. آخر کیوں؟ دیکھیں متین حیدر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ جو آپریشن بلو سٹار ہے یہ بتاتا ہے کہ جو انڈیا کا عمرانی معاہدہ ہے اس میں بڑی دراڑ ہے, اور جو محمد علی صاحب بات کہہ رہے تھے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کے جغرافیہ اور جو لینڈ میس اور جو اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں بڑا فرق ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی کون سی ایسی حکومت ہے کہ جو اپنے سٹیزنز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انڈین ملٹری نے ٹینکس, آرٹلری, ہیلی کاپٹر, آرمرڈ وہیکل, ایون کے کیمیکل ویپن تک سکھوں پہ استعمال کر دیے. اور آپ کو پتا ہے جناب کہ اس کے دو حصے تھے آپریشن کے. ایک حصہ تھا کہ جی آپریشن شاپ جس کا کام تھا کہ وہ جو پنجابی جو گاؤں ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف بولنا, اور ایک آپریشن میٹل تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ ہرمندر صاحب کمپلیکس کے اوپر جو اٹیک کریں گے, اور جو جرنیل سنگھ بندرا والا ہے ان کے جو فالوورز ہیں, جو ان کو وہ کہتے ہیں آرمڈ فالوورز ہیں, اس کمپلیکس پہ قبضہ کریں گے. دیکھیں یہ جو کمپلیکس ہے, یہاں یہ جو سکھوں کا یہ جو ایریا تھا, اس کے اوپر جو ایک ہندو سرکار نے حملہ کرنے کی کوشش کی, اس کی آج بھی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ سکھوں کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ کرتارپور صاحب کوریڈور کھلے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خالصتان موومنٹ کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی گئی ہے, جبکہ یہ نہیں پتا کہ سکھ تو مظلوم قوم ہے. انہوں نے تو 3000 کے قریب یہاں پہ نقصان ہوا, جانیں چلی گئی ان کی, اور ابھی بھی ان کو ایک ایسی جانڈسڈ آئی جسے کہتے ہیں ہم کہ ان کو میلی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے, ان کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ شاید یہ ایک ففتھ کالمنسٹ ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں, جو ایک سکھ ڈیاسپورا پوری دنیا میں ہے ان کو بھی ویسے ہی دیکھا جاتا ہے, حالانکہ وہ نیشنل ہے پوری دنیا میں, اور اگر پاکستان کرتارپور صاحب آئیں تو ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو کرتارپور صاحب ہے اور آپریشن بلو سٹار جو ہے متین حیدر صاحب, اس کے آج بھی اس کی وجہ سے انڈیا کے سکھوں کو عزت نہیں ملتی. اور یہ جو مودی صاحب نے جو کرتارپور صاحب کوریڈور کو کھولا تھا, یہ بیسیکلی شاید یہ جو آپریشن بلو سٹار تھا ان کے جو زخم تھے ان کے اوپر تھوڑی مرہم رکھنے کے لیے ایک, اور دوسرا انہوں نے الیکشن جیتنا تھا, ان کو پتا تھا 2019 میں ان کا الیکشن ہے تو شاید سکھ برادری ان کے لیے خوش ہو جائے گی. دیکھیں پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انڈیا ایک سوورن ملک ہے اور سکھوں کو اور ہندوؤں کو رہنا چاہیے جیسے وہ رہتے ہیں, لیکن اس طرح ایک اتنی بڑی آبادی کو ایکسکلوڈ کر دینا, ففتھ کالمنسٹ سمجھنا, اور سمجھنا کہ یہ جب سے ہم نے آپریشن کی ہے ان کی وہ مین سٹریم ویلیو نہیں ہے, اور بلکہ جو انڈین مین سٹریم میڈیا اس پہ بھی ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, اور سکھوں کو بیچاروں کو نہیں دی جاتی, جبکہ ہندو جو ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ آج بھی اتنے سال ہو گئے, آپریشن بلو سٹار ہو, کرتارپور صاحب کوریڈور ہو, یا سکھوں کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے ایک براڈر انڈین پرسپیکٹو میں وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی. اور ہر دور میں اور ہر دن میں سکھ جو ہے ان کو بھولتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کانگریس نے کیا کیا یا ان کے ساتھ ابھی بی جے پی کیا کر رہی ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جتنی آپ نے بات کی ہے یہ آڈینس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت انڈیا کے اندر مائنورٹیز کی کیا پوزیشن ہے. جی بالکل قمر چیمہ صاحب, اس نقطے پہ ہم آپ سے اس کے آگے مزید بھی اہم پہلو ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. رانا عطر جاوید صاحب, جس طرح قمر چیمہ صاحب نے کہا کہ ہندوستان میں چاہے کانگریس کی گورنمنٹ ہو, چاہے بی جے پی کی ہو, مخلوط حکومت ہو, کولیشن ہو, سکھوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا, اور یہی وجہ ہے وہاں پہ خالصتان تحریک کی وجہ بنی. اب 1984 سے آج ہم جب 2020 میں دیکھتے ہیں 36ویں اینیورسری اس وقت منائی جا رہی ہے, اور پوری دنیا میں سکھ جو ہے وہ اس کو باقاعدہ مناتے ہیں. آپریشن بلو سٹار مارچ کرتے ہیں, اپنی گیدرنگز کرتے ہیں, وہ اس آپریشن کو بھولے نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالصتان کی تحریک کیسے آگے بڑھ سکتی ہے اور کیوں خالصتان کو بننا چاہیے؟ جی رانا صاحب. جی بہت شکریہ متین حیدر صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ہندوستان نے جو فگر دیا تھا اور جو فگر دیا ہے 3-4 ہزار کا, وہ غلط ہے. ہزاروں لوگ, ایٹ لیسٹ 30 سے 40 ہزار جو سکھ نوجوان تھے, ان کو گھروں سے اٹھا کر
اس پوٹینشلی کہ یہ شاید خالصتان کے آپریٹو تھے، ان کو اٹھا کر مسپلیس کیا گیا. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو کہ بہت ملک کینیڈا میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا میں بہت سارے ایسے سکھ فیملیز موجود ہیں جن کی فیملیز کو مسپلیس کیا گیا، بعد میں انہوں نے پوری دنیا میں ریفیوجی سٹیٹس کلیم کیا. یہ ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ چونکہ ہندوستان نے جو اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے وہ دو چیزوں میں کی ہے اب تک. ایک ہے کہ نفرت کی بنیاد پر قتل و غارت کرنا اپنے شہریوں کو، اور دوسرا یہ کہ دوسرے ممالک میں انٹرفیرنس کرنا. مکتی بانی جب انہوں نے بنائی تھی تو انہوں نے باقاعدہ ساروں کو اناؤنس کیا تھا کہ یہ ہم کام کیا، اور آج بھی وہ مان رہے ہیں. خالصتان کا جو آپ بلو سٹار کی بات کر رہے ہیں اس میں خالی آپ دیکھیں کہ وہ جس اہم دن پہ ان کو کیا، وہ آئی تھنک گرو ارجن سنگھ کا وہ جو ان کے گرو ہیں ان کا جنم دن بھی تھا اس دن. یہ بڑا اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے سمبولیکلی انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم آپ کو ماسٹر تارا سنگھ نے جو 1947 میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے، وہ انہوں نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا اس آپریشن کے بعد. ایک اور نقطہ جس کو ہمیں ضرور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میری خود کی 1991 میں پڑھا رہا تھا یونیورسٹی میں کہیں تہران میں، تو میری ملاقات ہوئی ہیں کچھ لوگوں سے جو دوسرے ممالک میں گئے ہوئے تھے. لوگ وہ بتا رہے تھے کہ ظلم کی یہ انتہا تھی کہ انہوں نے بچوں کو اور ینگ لوگوں کو باقاعدہ باندھ دیا تھا ٹانگوں سے، ایک ادھر ایک دوسری طرف، اور چیر دیا تھا درمیان میں سے. یعنی کہ جو ظلم کیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا. اور میں آپ کو یقین کریں، میں خود وٹنس ہوں، آئی وٹنس ہوں کہ میں نے تہران میں ایک سردار مکھن سنگھ جو کہ وہاں پہ بیچارہ گردوارے میں کام کرتا تھا اور ایک کہیں پارٹ ٹائم جاب کرتا، اس نے مجھے خود دکھایا کہ دیکھیں یہ اس طرح ہمارے پہ ظلم ہوا ہے. اور گھروں میں جا کر راتوں جب یہ آپریشن ہو رہا تھا اس رات کو انہوں نے، چونکہ جو موومنٹ سے پہلے جب یہ بلو سٹار اس میں ہرمندر صاحب میں سب لوگ سکھ چلے گئے تھے تو انہوں نے پنجاب سے اور ادھر سے بند کر دی تھی گندم کی آمد و رفت اور دوسری اجناس وغیرہ. تو انہوں نے یہ کیا کہ راتوں کو گھروں میں جا کر آپریٹ کیا. جہاں تک یہ خالصتان موومنٹ کی بات ہے، دیکھیں ہندوستان میں اس وقت تقریباً جو سیریس موومنٹس ہیں وہ ڈزن کے قریب ہیں، 1 درجن کے قریب ہیں. نیکسٹ لائف بھی ہیں، دوسری بھی ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ سارا کرتا دھرتا ہندوستان کا خود ہے. اگر آپ اپنے اب سکھوں کی جو مقدس ترین جگہ پر جا کر بھی آپ فوج بھیجتے ہیں، نسل کشی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی کام کیا تھا جو آپ کو پتا ہوگا شاید جب راجیو گاندھی کا دور بھی تھا تو انہوں نے مسلمان اور جو سکھ تھے ان کی نسل کشی کا بھی وہ کیا تھا جسے نس بندی کا نام دیا جاتا ہے. اس وقت یہ بہت پاپولر موومنٹ چلائی تھی. اور اس کا جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا کہ اندرا گاندھی کو بھی سکھوں نے ہی مارا اور راجیو گاندھی کو تامل نے مارا. وجہ یہ تھی کہ ان کے لیڈ جو پرائم منسٹر، جیسے بات ہو رہی تھی کانگریس کی لیڈرشپ کے بارے میں، کہ ان کی جو لیڈ تھی اور آج بی جے پی کی جو لیڈ ہے وہ ایگزیکٹلی وہی فالو کر رہی ہے. لیکن ہوگا یہ کہ خالصتان بننا یا نہ بننا یہ سکھوں کی اپنی طاقت پہ اور ہندوستان کے ظلم بڑھتے ہوئے ظلم پہ ہے. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل اسی نقطے پہ بات جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں 1984 کے آپریشن بلو سٹار کی، جو سکھوں کے انتہائی مقدس مقام گولڈن ٹیمپل میں کیا گیا. اس کی آج 36ویں سالگرہ ہے اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے خالصتان تحریک کے ساتھ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت لندن سے اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ رنجیت سنگھ سرائے صاحب موجود ہیں، جو ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے رکن ہیں اور خالصتان تحریک کے سرکردہ رہنما ہیں. ہمارے لیے خصوصی طور پہ انہوں نے ٹائم نکالا. رنجیت سنگھ سرائے صاحب، پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آداب. السلام علیکم. ست شری اکال جی. جی
सत श्री अकाल। अच्छा, रंजीत सिंह सराय साहब, ये बड़ा तारीखी ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सिखों के मुक़द्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर 1984 में 5 जून को शुरू किया गया और 8 जून को ये अख्ताम पजीर हुआ। इंतहाई अहम मुक़द्दस तरीन सिखों की ये इबादत गाह है, वहाँ उनका मकाम है, उसका तक़द्दस पामाल किया गया। सवाल आपसे ये है कि ये ब्लू स्टार ऑपरेशन की क्या वजह थी, इसको खालिस्तान तहरीक के साथ क्यों हिंदुस्तान की सरकार ने जोड़ा, और क्यों हिंदुस्तान की सरकार समझ रही थी कि गोल्डन टेम्पल के अंदर यानी जो हरमिंदर सिंह कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर सिख अलहदगी पसंद रहनुमा वहाँ पे मौजूद हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार और खालिस्तान का आपस में क्या लिंक है? देखो जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत मंदभागी ते एक वारदात इंडियन सरकार वालों सी। सिख कौम दे ऊपर जो फुल फ्लैज्ड आर्म्ड अटैक पूरी हिंदुस्तान दी फौज इन्वॉल्व की गई है। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਜੋ ਫॉर एग्जांपल ਜਿੱਥੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪੋਰਲ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਆ ਆਫ ਆ ਟੈਂਪੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਟੈਂਪੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ, ਕੀਮਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ? ਸੰਬੰਧ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਗਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਉਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਦਣ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿੱਦਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ आर्म्ड अटैक किया हरमंदिर साहिब पे। जी, हमारे साथ रंजीत सिंह सराय साहब मौजूद रहिएगा। आप हमारी अगली गुफ्तगू तक हमारे पैनल में शामिल हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बड़ी अहम बात इन्होंने की। उन्होंने कहा जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, गोल्डन टेम्पल की बेहुरमती की गई। देखिए, इन्होंने बहुत अहम बात की जिसको आलमी राय आमा के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी ये बहुत अहम पैगाम है कि भारत में शामिल होने के बाद जो सिखों की मजहबी और कौमी शनाख्त है उसके सबसे बड़े सिंबल और मरकज़ पे एक पूरी फ़ौजी अंदाज में एक हैवी आर्टिलरी के ज़रिए, टैंकों के ज़रिए एक फ़ौज कुशी की गई, हज़ारों लोगों को हलाक किया गया। और उसके बाद जो नस्ल कशी का हवाला दिया राना अत्तर साहब ने भी, उसमें हज़ारों कश्मीरियों और हज़ारों सिखों को उन्होंने ख़त्म कर दिया गया।
اور یہ نسل کشی کی گئی. اس واقعے نے آپ دیکھیں کہ سکھ قوم کو یہ یقین دلا دیا کہ اب ان کا بھارت میں رہنا ممکن نہیں ہے اپنی عزت، اپنی جان اور اپنی شناخت کو محفوظ بنانے کے ساتھ. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پچھلے 5000 سال کی اگر ہم تاریخ دیکھیں اس خطے کی، تو ہندو اپنی میجورٹی میں ہونے کے باوجود اس پورے خطے کے اوپر ایک پیسفل اور پراسپرس اور ایک سٹیبل ریاست قائم کرنے میں کیوں ناکام رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ان کی ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، جس کا موجودہ نام ہندوتوا ہے. اور وہ نظریہ جو ہے بھارتی حکومت چاہے جتنی دفاعی قوت جمع کر لے، جتنی معاشی صلاحیت کر لے، وہ نظریہ اس کو کمزور کر رہا ہے اور اس کو ایک منقسم ریاست کے طور پر ناممکن بنا رہا ہے کہ وہ برقرار رہ سکے. اور اس کے نتیجے میں جتنی بھی اس کی دفاعی صلاحیت ہے وہ اس کی تنگ نظری کے ذریعے استعمال ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف اور دیگر قوموں کے خلاف بھی، جو کہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ بھارت ایک سٹیبل نارمل ریاست نہیں ہے. اور یہ عالمی رائے عامہ کے لیے اور عالمی برادری کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایسی ریاست کے ساتھ نارمل رواسم رکھنا، تجارت کرنا اور دفاعی رواسم استوار کرنا ایک عالمی سلامتی کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. جی اگلا سوال ہم کریں گے رانا عطر جاوید صاحب سے، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک بریک. اور رانا عطر جاوید صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں خالستان تحریک کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ مل رہی ہے؟ اس کو کیسے تقویت دی جا سکتی ہے؟ چونکہ جتنا ہندوستان ویک ہوگا اتنا ہی اس خطے کا جو استحکام ہے، جو یہ خطہ ہے اس کی سٹیبلٹی اتنی ہی بڑھے گی. ویکر ہندوستان، چونکہ ہندوستان خطے کے دیگر ممالک میں پراکسیز بھی کر رہا ہے، انسٹیبلٹی بھی کریٹ کر رہا ہے. ان اسٹریٹجک ایشوز پر رانا عطر جاوید صاحب سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے ہیں خالستان تحریک کی، آپریشن بلو سٹار کی، جو 1984 کا خوفناک ترین آپریشن گولڈن ٹیمپل میں سکھوں کے خلاف کیا گیا. ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں رانا عطر جاوید صاحب. رانا عطر جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ 36 برس ہو چکے ہیں خالستان کی تحریک کو کم و بیش، اور جس طرح رنجیت سنگھ سرائے صاحب کہتے ہیں کہ آپریشن بلو سٹار نے اس تحریک کی بنیاد رکھ دی تھی. آپ اس وقت یورپ میں بیٹھے ہیں، یہ بتائیے کہ خالستان کی تحریک کو آپ آگے بڑھتا ہوا کیسے دیکھتے ہیں؟ یورپ میں سکھ اور یورپینز اس کی کتنی سپورٹ کرتے ہیں؟ شمالی امریکہ کے جو ممالک ہیں وہاں اس کی کتنی سپورٹ ہے؟ کیسے یہ تحریک آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے مدین صاحب کے جیسے رنجیت صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک قسم کا کارنر سٹون تھا آپریشن کو، کہ یہ کیٹالسٹ ثابت ہوا. ہندوستان کی جو خواہشات تھی اس کے بالکل برعکس ثابت ہوا یہ ہے کہ بہت سارے سکھ جو ہندوستان سے چلے گئے ہیں یہ سوچ کر، جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کا بنیادی نظریہ نقطہ نظر یہ تھا کہ اب ریاست ہندوستان اور سکھوں کے درمیان جو رشتہ تھا استوار ہوا تھا 1947 میں، وہ ختم ہو گیا. یہاں نارتھ امریکہ میں خاص طور پر اور ادھر یورپ میں بھی، ویسٹرن یورپ میں بہت زیادہ سپورٹ ہے، اس لیے کہ ایک تو جو ریزنز ہوئی ہیں گزشتہ 40 سالوں میں، اس میں قصوروار ہندوستان ثابت ہوا ہے، اور اس میں بہت ساری ویسٹرن گورنمنٹس نے ہندوستان کی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز تھی سکھوں کے خلاف، کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے سکھوں کی، جو لوگ باہر پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، باوجود اس کے وہ بے شک ماڈرن ہوں گے، چاہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ چاہے وہ داڑھی کے ساتھ پگڑی کے ساتھ ہیں یا اس کے بغیر ہیں، دونوں کا جو نظریہ ہے
खालिस्तान के बारे में वो इसलिए मजबूत हुआ कि उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान ने कश्मीर में, आसाम में और दूसरी रियासतों में भी जुल्म और बर्बरियत और जो कवानीन पास किए थे 90 की दिहाई में, पुलिस के और दूसरे सख्त कवानीन, उसकी बुनियाद पर जुल्म को जारी रखा। अब जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये कि ये मूवमेंट आगे कैसे जा सकती है, मेरे ख्याल में जो खालिस्तान मूवमेंट की सबसे जो अहम चीज होगी वो यूनिटी होगी सिखों के दरमियान। हुआ ये है कि हिंदुस्तान ने जैसे बाकी तहरीकों में और जैसे आपने देखा दूसरे ममालिक में प्रॉक्सी वॉर प्रोजेक्ट के जरिए इंटरवेंशंस करके उनको दरारें डाली हैं उनकी यूनिटी में, इस तरीके से सिखों में भी उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश करके आपस में इनको लड़ाने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर तमाम सिख लीडर जो कि जैसे ये खालिस्तान पार्लियामेंट के मेंबर हैं रंजीत साहब के, अगर वो लोग ये अंदर से अपने जो भी इख्तलाफात हो उनको बुलाएं और इस बात को मद्देनजर रखें कि दरअसल जुल्म की जो लंबी सियारात जो हिंदुस्तान ने कायम की थी 6 जून 1984 को, वो अभी तक जारी है और वो उस वक्त तक सूरज तलू नहीं हो सकता आज़ादी का जब तक इनकी यूनिटी हो और एक सिंगल पॉइंट एजेंडा हो, वो ये कि वो उन तमाम तहरीकें जो हिंदुस्तान जुल्म की बुनियाद पर दबा रहा है आज़ादी की, उनको ये मिलकर सपोर्ट करें। वेरी गुड राना साहब, बड़ा अहम नुक्ता है आपका राना साहब। यही सवाल हम रंजीत सिंह सराय साहब, आपने सिख और खालिस्तान तहरीक का जिक्र किया, राना अतर जावेद साहब ने बड़ा अहम नुक्ता, आप इस वक्त जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है बतौर खालिस्तान जो आपकी वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट है और खालिस्तान तहरीक, हमारे कश्मीरी भाई उनको 72 बरस हो गए, आपके इस खालिस्तान की तहरीक को 36 बरस हो गए। बीइंग सिख लिबरेशन लीडर हम आपको कहेंगे, आप कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को कैसे देखते हैं और कैसे उसको सपोर्ट फराहम करेंगे? जी रंजीत सिंह सराय साहब। देखो जी, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀ ਮੈਟਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਏਜੰਡਾ, ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ, ਉਹ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 1 of the 1966 Covenants on Civil and Political Rights, the right of self determination is the most important human right। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ 1966 Covenant, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ 1966 Covenant ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਟਰਲੀ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 1 ਕਹਿੰਦਾ right of self-determination is the right of every people and nation to freely determine their own political status and to control their own economic resources। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ,
ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫੇਅਰਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डेमोक्रेसी बेशक सारी दुनिया लेबल लाਉਂਦੀ है डेमोक्रेसी लेकिन ये बिल्कुल एक फौजी रियासत बन चुका है बिल्कुल आपके इस नुक्ते पे रंजीत सिंह साहब बिल्कुल बात जारी रखेंगे वक्त कम है सैयद मोहम्मद अली साहब ये बताइए आपसे बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली कि इस वक्त खालिस्तान की तहरीक और कश्मीर की तहरीक को हिंदुस्तान कहता है ये अलहदगी पसंदी की तहरीक है जो कश्मीर के अवाम की इस वक्त तहरीक चल रही है वो हक़ खुद इरादियत की और हक़ खुद इरादियत उनको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में हासिल है ये और लेकिन हिंदुस्तान इन दोनों को अलहदगी पसंदी की तहरीक कहता है इन दोनों तहरीकों को आप कैसे देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ सकती हैं देखिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहा है आज का आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं फ्यूचर में ये देख रहा हूँ कि हमारे सिख भाई और हमारे कश्मीरी भाई उन दोनों की गलतफहमियाँ और खुशफहमियाँ जो भारतीय रियासत से थी वो दूर हो चुकी हैं और उनको वो फ्यूचर में कोलैबोरेट भी कर सकते हैं ऑन ग्राउंड भी और इंटरनेशनली भी मतलब हिंदुस्तान से अब खैर की तवक्को कतन नहीं है नहीं उनसे उन्होंने ये फैसला कर लिया है मुझे बल्कि मुबारकबाद देनी चाहिए कि भारत के अंदर रह के वो अपनी आज़ादी अपनी खुदमुख्तारी अपनी इज़्ज़त और अपनी शनाख्त को बरकरार नहीं रख सकते हैं तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और यही चीज़ तवक्को मैं करता हूँ कि हमारे कश्मीरी भाई भी इनसे इंस्पिरेशन लेंगे और ग्लोबली दे शुड कोलैबोरेट दे शुड हेल्प ईच अदर और ये इंशाल्लाह भारत का जो मौजूदा सिस्टम है जो वो सिर्फ फौजी बालादस्ती के ज़रिए से फौजी ऑपरेशंस के ज़रिए और से माइनॉरिटीज़ की एक्सप्लॉयटेशन के ज़रिए से और अमेरिका को ये गलत फहमी दिला के वो चाइना को कंटेन कर सकेगा हालांकि उसकी इतनी बड़ी सुबकी हुई है कि उसकी फ़ौज जो है अपनी सियासी क़यादत और अपनी अवाम के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है तो ये आपको रे ऑफ होप हमारे कश्मीरी भाइयों को और हमारे और सिख भाइयों को भी दे रही है बिल्कुल राना अतर जावेद साहब ये बताइए कि बैनुल अक़वामी बरादरी जो है कश्मीर के लिए तो बहुत मोबिलाइज है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है ये बाकी ये जो खालिस्तान की तहरीक है बिल्कुल मुख्तसरन बताइए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से कैसे सपोर्ट कर सकती है सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है वे फॉरवर्ड क्या है देखिए जी वे फॉरवर्ड ये है कि जैसे इन्होंने खुद कहा कि चूंकि इनकी मजहबी शनाख्त और जो इनकी इज्जत और तौकीर है वो उस मुल्क में अब नहीं रही तो इनको चाहिए कि वो डिसमिनेट करें डिजिटल मीडिया के जरिए भेजें सोशल मीडिया जो एक सेल्फ रिलायंस है उसके ऊपर आएं और वाकई में कोलैबोरेट करके देखें कि जो नक्सलाइट हैं या जो दूसरे चल रही हैं अंदर मूवमेंट उनको भी बढ़ावा दें उनको सपोर्ट करें चाहे वो मटेरियल सपोर्ट है चाहे इंटेलेक्चुअल है देखें जब हिंदुस्तान प्रॉक्सी वॉर प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव भेजता है तो हिंदुस्तान को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर से वो हिंदुस्तानी सो कॉल्ड जो कि उसके जुल्म से तंग है उसकी रियासती दहशतगर्दी की वजह से उनको सबड्यू किया जा रहा है वो मुतनफ़र हो चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ खुद नफरत बढ़ रही है हिंदुत्व थ्योरी के खिलाफ जो है पढ़े लिखे और रोशन ख्याल हिंदुस्तानी भी उसके खिलाफ हो चुके हैं और इसका इख्तितामिया नाज़रीन ये है कि 1984 के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर खालिस्तान की तहरीक तक़वियत पकड़ चुकी है खालिस्तान की तहरीक और कश्मीर की तहरीक में बाहम मुमासिलत है दोनों तहरीकें हिंदुस्तान से आज़ादी के लिए हैं अगर ये आपस में सिनर्जाइज हो जाएं सिख और कश्मीरी आपस में तावन करें तो वो वक्त दूर नहीं जब आज़ाद खालिस्तान भी होगा और कश्मीर भी हिंदुस्तान के तसल्लुत से आज़ाद होगा हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली साहब राना अतर जावेद साहब रंजीत सिंह सराय साहब प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में थे कमर अब्बास चीमा साहब आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम जी वर्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़